السلام علیکم ناظرین، آپ کا میرے چینل شیری وائس پر تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سلطنت غزنویہ کا مشہور ترین حکمران فاتح اور بت شکن سلطان محمود غزنوی کا ایپیسوڈ 1۔ باقی ایپیسوڈ سننے کے لیے میرے چینل شیری وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، شکریہ۔ باب نمبر 1، ناتمام راز۔ صبح کا سہانا سما ہے اور گلشن ارم کا ایک فرحت بخش ٹکڑا۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی ہے مخملی فرش نظر آتا ہے، جس میں نہایت ہی قرینے سے گل پوش پودے کھڑے ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، شاخیں جھوم رہی ہیں اور سرسبز گھاس پر رنگ رنگ کے پھولوں کی پتیاں بکھر کر نہایت ہی جاذب نظر بن گئی ہیں۔ کچھ اس قسم کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہ روح تک تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ آفتاب بتدریج بلند ہو رہا ہے اور گستاخ سنہری شعاعیں نرم و نازک پھولوں کا رنگ چرانے کے لیے پتی پتی میں گھسی جا رہی ہیں۔ دفعتاً سریلے قہقہوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کہیں پریاں ہنس رہی ہوں اور ان کے نکرئی قہقہے فضا کو حسین بنا رہے ہیں۔ اس وقت شوبھا دیوی جوگن جوگیاں لباس پہنے، ماتھے پر تلک لگائے، بائیں ہاتھ میں مرگ چلا اور دائیں ہاتھ میں مالا لیے ایک روش سے نکلی، جس کے دونوں طرف نالیوں میں شفاف پانی بہہ رہا تھا اور نہایت ہی خوش رنگ و خوشبودار پھولوں کے پودوں کی قطاریں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ جوگن نے آہستہ سے کہا، آج کہہ دوں؟ کہہ ہی دینا چاہیے۔ میں مہابن جا رہی ہوں شری کرشن جی کی جنم بھومی میں، ایشور جانے زندہ لوٹوں یا نہیں۔ مہادیو جی، وہ جسے سومناتھ جی کا بچہ بچہ چاہتا ہے، جس کا چہرہ پورنماشی کے چندرما سے زیادہ روشن ہے، حسن و شباب کی تصویر، نازوادہ کا مجسمہ، رعنائی و زیبائی کا پیکر۔ ہم سومناتھ ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مورخوں کو اس مقام کے پتہ لگانے میں بڑی دقتیں پیش آئی ہیں۔ کوئی اسے گنگا کے کنارے جگناتھ جی کے قریب بناتا ہے، کوئی جمنا کے کنارہ متھرا کے پاس بیان کرتا ہے، کوئی کشمیر اور ہردوار کے درمیان کہتا ہے۔ خود ہندو اس مشہور مقام کو بھول چکے ہیں اور نہیں بتا سکتے کہ ان کا یہ مشہور تیرتھ کہاں تھا، مگر مسلمانوں ہی کی تاریخیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جزیرہ نما گجرات میں بہاوری دار کے قریب لبِ سمندر تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سومناتھ کاٹھیا واڑ کے قریب تھا۔ اس شہر کا نام سومناتھ اس وجہ سے مشہور ہوا کہ اسے سوم نام راجا نے آباد کیا تھا اور اس نے ایک عظیم الشان بت خانہ بنا کر ناتھ نامی بت اس میں نصب کر دیا تھا۔ سوم اور ناتھ دونوں سے مل کر سومناتھ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ سوم راجا نے اسے آباد کیا ہو، لیکن سنسکرت زبان میں سوم چاند کو بھی کہتے ہیں اور ہندو مہادیو کی پوجا سوم کے نام سے بھی کرتے ہیں۔ ناتھ کے معنی ہندی میں بزرگ اور قابل تعظیم کے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سومناتھ مہادیو کا قابل تعظیم نام رکھا گیا ہو، کیونکہ رفیع الشان بت خانہ میں مہادیو کا بت تھا اور ہندوستان بھر کے ہندو اس کی پرستش کرتے تھے۔ زیادہ قیاس یہی ہے کہ مہادیو کے بت کی وجہ سے اس کا نام سومناتھ مشہور ہو گیا۔ سومناتھ شہر بھی تھا، قلعہ بھی تھا اور مندر بھی تھا۔ سومناتھ میں گرہن کے روز زبردست میلہ لگتا تھا۔ لاکھوں ہندو دور دور سے وہاں آتے تھے۔ کروڑوں روپے کے مال کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔
سینکڑوں راجا اور مہاراجا آتے تھے۔ ہندوؤں کا یہ اعتقاد تھا کہ روحیں مرنے کے بعد بدن سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت کے لیے آتی ہیں اور یہیں سے انہیں جونے بدلنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد آواگون یعنی تناسخ کی بنا پر، لیکن آج جب کہ نہ سومناتھ رہا اور نہ کوئی جانتا ہے کہ سومناتھ کہاں تھا، اب روحیں کہاں جاتی ہیں اور جونے بدلنے کا حکم کہاں سے حاصل کرتی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی محقق ہندو اس مسئلہ پر روشنی ڈال سکے۔ ان خدا کے بندوں کی سمجھ میں یہ سیدھی سی بات نہیں آتی کہ آواگون خیالی مسئلہ ہے۔ جو روحیں ایک مرتبہ انسانی پیکر میں آ کر مرنے کے بعد نکل گئیں، نہ وہ بھٹکتی پھرتی ہیں نہ دوسرے جیون میں جاتی ہیں، بلکہ قیامت کے انتظار میں مقامات علیین اور سجین میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور روز حشر انہیں ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ سومناتھ کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ جب کوئی راجا اس کی زیارت کے لیے جاتا تھا تو میلوں اور منزلوں سے پیدل ہو لیتا تھا۔ سومناتھ کے ہر باشندے کی ہر ہندو تعظیم کرتا تھا اور وہاں کے راجا کو ادھیراج یعنی شہنشاہ مانا جاتا تھا۔ مذہبی طور پر اس کی عظمت مذہبی پیشواؤں سے بڑھ کر کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت، ادب و احترام اور محبت و وقار تھی۔ جوگن کھڑی ہو گئی اور ایک طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چند نوخیز حور-وش لڑکیاں درختوں کی قطاروں میں سے نمودار ہوئیں۔ وہ سب سفید ساڑیوں میں ملبوس تھیں، نہایت حسین و جمیل تھیں۔ ان کے چہرے ستاروں میں افق کی طرح چمک رہے تھے، لیکن ان ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند بھی نظر آ رہا تھا۔ تمام لڑکیاں حد درجہ شوخ و شنگ تھیں۔ ان کا عضو متحرک تھا۔ وہ ہنس ہنس کر بجلیاں گراتی، رفتار ناز سے سبزہ کو پامال کرتی اور پھولوں پر دست شوخ دراز کر کے انہیں نوچتی، اپنی رعنائیوں سے فضا کو حسین بناتی چلی آ رہی تھیں۔ گویا حسن کا سیلاب تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا۔ چمنزار کا پتا پتا اور ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا۔ جب ان لڑکیوں کی نظریں جوگن پر پڑیں تو سب مؤدب اور خاموش ہو کر احترام بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں اور سب نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے پیروں کو چھوا۔ جوگن کے داہنے ہاتھ میں خوبصورت مالا تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آشیرواد دیا۔ جوگن نے کہا، "شنان یعنی غسل کر آئی تم؟" چند لڑکیوں نے جواب دیا، "جی ہاں ماتا جی۔" ان لڑکیوں میں سومناتھ کی رانی کی حور-وش بیٹی چندر موہنی بھی تھی۔ چندر موہنی نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ گول چہرہ، کشادہ پیشانی، لمبی موٹی اور غزالی آنکھیں، ستواں ناک، موزوں لب، اس پر کھلتا ہوا گورا رنگ اور اس میں شباب کی سرخی کی جھلک، غضب کی دلکش صورت تھی۔ نہایت شرمیلی، بڑی بھولی، ایسی معصوم کہ اصیبت سے کوسوں دور۔ جوگن، ایک بات میں مدتوں سے چھپائے ہوئے ہوں۔ اس وقت سے جب راجکماری تم گھٹنوں پر چلنے لگی تھی۔ چندر موہنی نے حیرت
سے جوگن کی طرف دیکھ کر پوچھا، ایسی کیا بات ہے؟ وہ کیا کچھ مجھ سے تعلق رکھتی ہے؟ جوگن نے اس کے گلفام رخساروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس کا تعلق تجھ سے ہی ہے، مگر مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھ سے بڑا بھاری وچن لیا گیا ہے۔ چندر موہنی کو اور حیرت ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، کس نے تم سے وچن لیا تھا؟ جوگن، انہوں نے جن سے تمہارے راز کا تعلق ہے۔ میرا راز؟ چندر موہنی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جوگن، ہاں، تمہارا راز راجکماری۔ چندر موہنی، تم نے تو میرے دل میں دریافت حال کے اشتیاق کی آگ بھڑکا دی۔ جوگن، اور میرے دل میں 15 سال سے آگ بھڑک رہی ہے۔ جس راز کو میں چھپائے ہوئے ہوں، اس نے میرے دل میں ایسی آگ بھڑکا رکھی ہے جو رفتہ رفتہ شعلوں میں بدل گئی ہے۔ میں اب بھی زبان سے نہ نکال سکتی، لیکن اب میں متھرا جی جا رہی ہوں۔ معلوم نہیں کہ زندہ واپس لوٹوں یا وہیں مٹی ٹھکانے لگ جاؤں، اس لیے کہنے پر آمادہ ہو گئی ہوں۔ چندر موہنی، بڑی کرپا ہوگی، کہہ ڈالیے پھر۔ جوگن، لیکن سوچتی ہوں وشواس گھاٹ ہوگی۔ چندر موہنی، اب اس کا خیال نہ کیجیے، میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ جوگن، اور اب راز کو چھپانا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ چندر موہنی، تو کہیے۔ جوگن، اس طرح نہیں، تنہائی میں۔ چندر موہنی، میں ابھی اپنی سہیلیوں کو علیحدہ کیے دیتی ہوں۔ اس نے ماہ پارہ لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ چندر موہنی نے کہا، اب فرمائیے۔ جوگن نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اب وہاں اتنے قریب کوئی بھی نہ رہا تھا جو ان دونوں کی رازدارانہ گفتگو سن سکتا۔ اس نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، اس راز کو چھپانے کے لیے میں خود بھی مجبور تھی۔ انکشاف راز سے نہ صرف میری جان کا خطرہ تھا بلکہ تیرے لیے بھی برائی کا احتمال تھا، مگر اب چاہتی ہوں کہ تجھ پر ظاہر کر دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں راز ظاہر کروں تو ایک بات کا اقرار کر کے اسے کسی پر ظاہر نہ کرے گی۔ چندر موہنی، اقرار کرتی ہوں۔ جوگن، بات یہ ہے کہ اگر تو نے ظاہر کر دیا تو میری جان جاتی رہے گی اور تجھے بھی نقصان پہنچ جائے گا۔ چندر موہنی، اطمینان رکھیے، میں ہرگز ظاہر نہ کروں گی۔ جوگن، کم سے کم اس وقت تک ظاہر نہ کرنا جب تک میں متھرا جی نہ پہنچ جاؤں۔ چندر موہنی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جوگن، سن چندر موہنی، تو راجکماری نہیں ہے۔ چندر موہنی چونک کر اچھل پڑی۔ اس نے کہا، میں راجکماری نہیں، پھر کون ہوں؟ جوگن، رنج نہ کر، تو راجکماری ہی رہے گی۔ تعجب البتہ ضرور ہوگا، میں مفصل سناتی ہوں۔ ابھی جوگن کا فقرہ ختم نہ ہوا تھا کہ شور ہوا، مہارانی آ گئیں۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، دور سے بہت سی عورتیں آ رہی تھیں۔ جوگن نے جلدی سے کہا، اب موقع نہیں رہا، پھر بتاؤں گی۔ ہنسی خوشی اپنی ماتا جی سے مل کر انہیں کوئی شک نہ ہو، ورنہ میری زندگی خطرہ میں ہے، میں جا رہی ہوں۔ حسین داسیاں۔ چندر موہنی نے جب سے جوگن سے یہ سنا تھا کہ وہ راجکماری نہیں ہے، اس کے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ رہ رہ کر سوچتی تھی کہ جب وہ راجکماری نہیں ہے
تو کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ راجا اور رانی نے اسے کیوں پرورش کیا؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا معلوم ہے اور وہ بھی اس بھید کو چھپائے ہوئے ہیں؟ لیکن اگر ایسا ہے تو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس میں ان کی کیا مصلحت ہے؟ وہ خوب جانتی تھی کہ اس کی پرورش و پرداخت راجکماری کی طرح ہوئی ہے۔ رانی اس سے بیٹی ہی جیسا سلوک کرتی ہے، راجا بیٹی کی طرح چاہتا ہے، راجکماری کی طرح رعایا تعظیم کرتی ہے، داسیاں اور سہیلیاں سب اس کا ادب و احترام کرتی ہیں۔ کئی روز اس فکر و تشویش میں گزر گئے لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ رانی سے اسے اس کے متعلق پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ جوگن کو عرصہ سے جانتی تھی، نہایت نیک اور باخدا تھی۔ اس کا زیادہ وقت پوجا پاٹ میں گزرتا تھا۔ اس نے کبھی بات غلط نہ کہی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ کسی روز جوگن خود ہی آ کر اس راز کا انکشاف کر دے گی جس نے اس کے دل میں عجب کشمکش پیدا کر دی ہے۔ لیکن کئی روز سے جوگن نہ آئی تھی، حالانکہ وہ اس کے آنے کا روزانہ انتظار کرتی تھی۔ جوگن سومناتھ کے مندر میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تارک الدنیا عورتیں رہتی تھیں۔ ایسی عورتوں کی تعداد 150 یا 200 تھی، لیکن ان سب میں اس جوگن کو امتیاز خصوصی حاصل تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن سب شوبھا دیوی کہتے تھے۔ تمام جوگنے اور سارے سادھو اس کی عزت کرتے تھے، کثرت عبادت کی وجہ سے اس کی عظمت کے قائل تھے۔ سومناتھ کے مندر میں تقریباً 100 داسیاں تھیں۔ یہ داسیاں نوخیز اور حسین و جمیل 15 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک کی لڑکیاں تھیں۔ عام محفلوں میں ناچتی گاتی نہ تھی بلکہ سومناتھ کے مندر سے وابستہ تھیں اور پوجا کے وقت بت کے سامنے روزانہ ناچنا گانا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ یہ لڑکیاں زیادہ تر امیروں، رئیسوں اور بڑے خاندانوں کی ہوتی تھیں۔ اکثر گھرانے پہلوٹی لڑکیوں کو مندر کی نذر کر دیتے تھے اور مندر کا مہا پجاری انہیں ناچ گانے کی مشق کراتا۔ جب وہ اس فن میں ماہر ہو جاتی تو انہیں داسیوں کے زمرہ میں داخل کر لیا جاتا۔ داسیاں بننا معیوب نہ تھا بلکہ ان کی بڑی عزت و وقار کی جاتی۔ ازنا والا، راجا مہاراجا، سادھو پجاری، جوگی جوگنے سب ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی کیفیت وہی تھی جیسی عیسائیوں میں گرجاؤں کے اندر ننوں کی ہوتی ہے۔ دراصل داسیاں اس بت کی بیٹیاں کہلاتی تھیں جس بت کے نام کے مندر میں وہ رہ کر پرورش پاتی تھیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب ہر مندر میں داسیاں سومناتھ کی بیٹیاں اس میں شک نہیں کہ اس وقت جب ستجگ کا زمانہ کہلاتا تھا، ان داسیوں کو سب اپنی ماتائیں سمجھا کرتے تھے۔ وہ ساری عمر کنواری رہتی تھیں۔ داسیاں بننے کے بعد ان کی شادیاں مذہبی اور قانون کی روح سے نہ ہو سکتی تھیں۔ ان پر بھی جوانی دیوانی کا دور آتا تھا۔ شباب ان کے دلوں میں بھی تلاطم پیدا کرتا تھا۔ خواہشات ان پر بھی طاری ہوتی تھیں۔ لیکن ایک تو وہ خود یہ سمجھتی تھیں کہ وہ بت کی بیٹیاں اور تمام مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں۔ دوسرے سارے مرد بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ قابل احترام ماتائیں ہیں۔ اگر انہیں بری نگاہوں سے دیکھا بھی تو بت کا قہر و غضب انہیں جلا کر
خاک کر دے گا، اس لیے نہ کوئی ان پر بد نظر ڈالتا تھا، نہ کسی پر وہ مائل ہوتی تھی۔ لیکن جیون زمانہ گزرتا گیا اور بقول ہندوؤں کے کلجگ کا دور شروع ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عظمت دور ہوتی گئی، گمراہی پھیلنے لگی، عیاشیاں بڑھ گئیں۔ ہندوستان گناہوں میں ڈوب گیا اور داسیوں کی حالت عام طوائفوں کی طرح ہو گئی۔ نہ صرف سادھو اور پجاری ہی انہیں اپنی ہوس رانیوں کا شکار بنانے لگے، بلکہ عوام الناس میں سے جو کوئی خرچ کرتا وہ ان داسیوں کے حسن کی بہار لوٹ لیتا۔ ہم نے داسیوں کا مفصل ذکر اس لیے کر دیا ہے تاکہ قارئین کرام کی اصل حقیقت سے واقف ہو جائیں، اور یہ ذکر اس لیے کرنا پڑا کہ اس ناول میں داسیوں کا اکثر ذکر آئے گا۔ جب کئی روز گزر گئے اور جوگن نہ آئی تو ایک روز چندر موہنی نے اپنی ایک داسی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سومناتھ کا مندر قصر شاہی سے فاصلے پر تھا، اس لیے داسی کا جلدی واپس آنا مشکل تھا۔ ادھر چندر موہنی کے دل میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہو گیا تھا کہ اب اس کی بے چینی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی پریشانی کی وجہ ایک اور بھی تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جس کے ساتھ اس کی شادی قرار پائی تھی اس سے اسے قلبی نفرت تھی۔ اس کی شادی انہلواڑہ کے راجکمار سکھ دیو کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ سکھ دیو تھا تو نوجوان، لیکن نہ صورتدار تھا اور نہ اس کے اطوار اچھے تھے، بلکہ سنا یہ تھا کہ وہ نہایت بدمزاج، بڑا سنگ دل۔ لیکن اس وقت راجا مہاراجا ملکی حالات کی بنا پر ایسے راجکماروں سے اپنی لڑکیاں بیاہا کرتے تھے جس سے ان کی سلطنت کو کسی قسم کا اضافہ و نقصان نہ پہنچے بلکہ اور مستحکم ہو جائے۔ خواہ راجکماریاں اس رشتے کو پسند کریں یا نہ کریں اور ان کی آئندہ زندگی کیسی ہی بری حالت میں گزرے، وہ گھٹ گھٹ کر ہی کیوں نہ مر جائیں۔ راجا انہلواڑہ کی قوت بہت کچھ بڑھی ہوئی تھی اور انہلواڑہ سومناتھ کے قریب تھا۔ سومناتھ کے راجا کو ہر وقت اس کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے اس نے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے یہ تجویز سوچی کہ اپنی لڑکی انہلواڑہ کے راجکمار کو دے دے تاکہ اس کی طرف سے حملہ کا اندیشہ نہ رہے۔ ہندوستان کے راجا ہمیشہ آپس میں لڑتے چلتے آئے ہیں۔ طاقتور کمزور کو ہضم کر لیتا تھا، کمزور راجا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ان طاقتور راجاؤں سے کر کے اپنی سلطنت کو دشمن سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ راجاؤں کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آیا ہے، چنانچہ جب مسلمان بادشاہ ہندوستان میں آئے تو راجاؤں نے اپنی خوشی سے انہیں بھی اپنی بیٹیاں دینی شروع کر دیں اور اس طرح انہوں نے مسلمان بادشاہوں کو اپنا بنا کر اپنی سلطنتیں بھی بچا لیں۔ چندر موہنی چاہتی تھی کہ منہ پھاڑ کر یہ صاف صاف کہہ دے کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، لیکن شرم زبان نہ کھولنے دیتی تھی، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ جب داسی کی واپسی میں دیر ہوئی تو وہ دل بہلانے کے لیے بالا خانہ پر چڑھ گئی۔ اکثر وہ سیر کرنے کے لیے سب سے اوپر کی چھت پر چلی جایا کرتی تھی۔
شام کا وقت تھا، آفتاب مغرب کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ روپہلی شعاعیں سنہری ہو گئی تھیں اور ہر چیز پر طلائی غازہ بکھر رہی تھیں۔ چندر موہنی نے جب جنوب کی طرف دیکھا تو سمندر کا نیلگوں پانی حد نگاہ تک پھیلا نظر آیا۔ اس محل کے جنوب میں سمندر تھا اور اس کی فلک شکوہ لہریں قصر شاہی دیوار کے پشتہ سے آ ٹکراتی تھیں۔ ایک طرف دور بہت سی چھوٹی کشتیاں لبے ساحل پڑی تھیں اور قریب ہی کنارہ پر ملاحوں کے مقام تھے جن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ تمام ملاح راجا کے ملازم تھے اور ساری کشتیاں سرکاری تھیں۔ اکثر راجا اور اس کے مشیر ان کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیوں کا شکار کھیلا کرتے تھے یا تفریح، لیکن یہ کشتیاں صرف انہی کاموں کے لیے نہ تھیں بلکہ راجا نے دور اندیشی کے خیال سے اس لیے بھی انہیں رکھا ہوا تھا کہ اگر کسی وقت طاقتور دشمن حملہ کر کے قلعہ فتح کر لے تو وہ منہ اپنے اہل و عیال ان میں سوار ہو کر کہیں دور سمندر کے کنارے کسی جزیرہ میں چلا جائے۔ کچھ دیر سمندر کا نظارہ کرنے کے بعد وہ دوسری طرف متوجہ ہوئی۔ اس طرف بہت دور سومناتھ کا عالیشان مندر تھا جو چھوٹا سا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ مندر کا سفید مخروطی مینار چمک رہا تھا اور اس کا سنہری اکلس آفتاب کی سنہری شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہا تھا۔ یہی وہ سمندر تھا جس کی عزت و عظمت ہندوؤں کے دلوں میں تھی اور ہند کے گوشہ گوشہ سے لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ابھی چندر موہنی اس طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ داسی آ گئی۔ چندر موہنی نے اس کی طرف دیکھ کر دریافت کیا، کیا جوگن ماتا آئی؟ داسی نے جواب دیا، نہیں راجکماری جی، معلوم ہوا ہے کہ وہ کئی روز سے متھرا چلی گئی ہے۔ چندر موہنی کو بڑا افسوس ہوا، راز راز ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں جو کانٹا کھٹک رہا تھا وہ نہ نکل سکا۔ اگر وہ مر گئی یا یہاں نہ آئی تو اس کا راز بھی اس کے ساتھ ہی گیا۔ اس سے اسے بڑی الجھن ہوئی۔ کچھ دیر وہ بحرِ غور و فکر میں غرق رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بولی، یقین ہے گرو جی مہاراج کو ضرور اس کے متعلق کچھ معلوم ہوگا۔ ماتا جی سے اجازت لے کر ان کی خدمت میں جاؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر آئی اور اسی وقت رانی کی خدمت میں حاضر ہو کر گرو جی کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ رانی نے بلا کسی حجت کے اجازت دے دی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور پھر اپنے خیالات میں کھو گئی۔